السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، ابھی تک تو پرویز مشرف اور ان کے وکلاء سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے بار بار عدالت کو سیکیورٹی وجوہات بتا کر پرویز مشرف کی حاضری سے معذرت کر لی جاتی ہے۔ لیکن کل ماحول کچھ مختلف اور تلخ اس وقت ہو گیا جب جسٹس فیصل عرب اور پرویز مشرف کے وکیل کے درمیان تلخی کے بعد جسٹس فیصل عرب اٹھ کر چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وکلاء کا کیا ایسا رویہ ہونا چاہیے اور جج صاحبان کا اس طرح کمرہ سماعت سے جانا، کیا عدالت کا وقار اس سے مجروح نہیں ہوتا؟ کس انداز میں اس سماعت کو چلایا جا رہا ہے، اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر یہ پیغام دیا ہے کہ انہیں کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی کی جانب سے قتل کیا دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کل تک بلاول جنہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانے پر غور ہو رہا تھا اور آج ایسی دھمکیوں کا موصول ہونا، یہ سارا کیا معاملہ ہے اور کیا بلاول کی جو سیاست ہے، بلاول کے مفادات اور پارٹی امور، کیا سب یہ ٹویٹر کے ذریعے ہی چلے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی قاضی صاحب اور کلاسر صاحب کی کچھ عام خبریں لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آج کیا شیئر کریں گے؟ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، ایک روز قبل پنجاب اسمبلی کو سرکار نے مطلع فرمایا ہے کہ پچھلے 7 ماہ میں کتنے ارب کی جو چھوٹ ہے بڑے بڑے بگ بزنسز کو دی گئی ہے۔ آفیشلی یہ فگر مانگی گئی تھی اسمبلی میں کسی فاضل رکن کی طرف سے اور ہمارے وزیر خزانہ نے دی ہے۔ یہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ رقم کتنی تھی، اور سیکنڈلی ہم ایک فالو اپ کریں گے مخدوم امین فہیم صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں انہوں نے مہلت مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے ملک سے باہر ہیں بغرض علاج۔ مگر آج ہم تھوڑی سی یاد تازہ کریں گے لوگوں کی کیسے 34 ارب روپے کا نقصان پہنچا اس جو سبسڈیز غلط طور پہ 100 جعلی جو کمپنیاں ہیں ان کو دی گئی، اس کی بھی ہم بات کریں گے کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے، انہیں FIA میں بہرحال پیش ہونا پڑے گا اگر وہ واپس آتے ہیں تو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارے ہمسائے میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاں تو بڑی بات کرتے ہیں بلیک منی کی اور کالے دھن کی، مگر کالے دھن کی کالے دھن کا جو ڈانس اور ناچ انڈین الیکشن میں ہوتا ہے، ان کی اپنی ہی کچھ فگرز ہم آپ کی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور کیجریوال بھی اسی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور نریندر مودی کیجریوال خود جو ہے اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیجریوال بھی ایک انکم ٹیکس کے آفیشل تھے، مگر ہم آپ کو ان کی فگرز کچھ دیں گے جو پچھلے الیکشن میں وہ دیتے رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کیسے وہاں پہ، اور خاص طور پہ ہم بتائیں گے کس طرح ایک جھوٹ پہ ان کے خود لوگ ان کے دانشور کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ سے آغاز کرتے ہیں ان کے پارلیمنٹیرینز، اور وہ جھوٹ ہوتا ہے وہ جو ان کی ایسٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور جو انہوں نے پیسے الیکشن پہ خرچ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ کلاسر صاحب آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے۔ کلاسر صاحب کیا بتائیں گے آج؟ ایک تو پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی 2-4 روز پہلے، اس میں کچھ وزیر خزانہ صاحب کو کلاس صاحب کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل ان کی آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے، جیسے ان کی آواز ٹھیک ہوتی ہے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا ایکسکلوسیو شیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، پروگرام میں ہمیں جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ پرویز مشرف کی جو سماعت چل رہی ہے یہ کس انداز میں چل رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قاضی صاحب، پرویز مشرف کا جو مقدمہ چل رہا ہے، جس انداز میں یہ سماعت چل رہی ہے، کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس سماعت کا؟ دیکھیں جی، پہلے مستقبل کو تو چھوڑیں، پہلے ذرا حال کی بات کریں۔ میں آج جب سویرے یہ سٹوری آپ نے منتخب کی شازیہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ کیا بات کی جائے، تو مجھے یاد آیا کہ ایک ہمارے ساتھی دوست ہیں، ان کے میں کیس کے سلسلے میں مجھے بڑی لوور کورٹ میں یہاں جانے کا اتفاق ہوا، اس کے بعد سے میں نہیں گیا اور خدا کرے کہ میں جاؤں بھی نہ، کیونکہ وہ کیس ایک وکیل صاحب کے خلاف تھا اور وہ جج صاحب ایک چھوٹی لوور کورٹ کے ہوسٹج بنے بیٹھے تھے، اور جو وہ زبان تھی وہ سن رہے تھے ہم سب، تو ایک ادھم مچا ہوا تھا اور ہم وہاں سے بڑی مشکل سے عزت وغیرہ بچا کے نکل آئے۔ تو یہ سارا مجھے نا ایک ذرا گرینڈ سٹائل پہ، یہ جب وکیل صاحب باہر آتے ہیں اور وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح بولتے ہیں، ون آف دیم میں نام تو نہیں لیتا بٹ لیٹ می الاؤ ٹو سے ہی لکس لائک اے موسٹ کانفیڈنٹ ایڈیٹ، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عدالت کا ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بھائی یہ کیس بند کر دیں آپ،
ہماری جو سیمبلنس آف ریسپیکٹ کچھ رہ گئی ہے، عدالتوں کی کوئی عزت رہ گئی ہے، تو اس میں لیکن وہ دلائل دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 14 مارچ کو دلائل کون سے عدالت نے سمجھا وہ کہ کہتے ہیں آپ مارے جائیں گے، عدالت آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کورٹ کو کہتے ہیں آپ مارے، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کھلی وہاں پہ، اور اس کو غیر جانبدار نہیں سمجھ رہے. نہیں جی اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں جی آپ غیر جانبدار ہیں، آپ بائسڈ ہیں، یہ قانون تو میں نہیں جانتا مگر اتنا مجھے علم ہے، مگر آپ کہتے ہیں جی آپ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہم پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، یہ کیا. اور پھر آج میں جب ایک اور خبر پڑھ رہا تھا اسی ضمن میں نے دیکھا یہاں پہ باہر آپ نے ہمارے ایک محنت کش وردی والا جو کھڑا اس ملک کی شہر کی جو انتہائی بے ڈھنگی جو ٹریفک اس کو گزار رہا ہوتا ہے اس کو پیٹ ڈالا اسمبلی کے کسی آفیشل کے بچوں نے. تو جب آپ بڑے لیول پہ روزانہ یہ خبریں کریں گے تو آپ کے آفیسرز کو لوگ پیٹیں گے، تو مطلب یہ نہ کرتے آپ، مطلب یہ ابھی کلاس صاحب سے بات، کلاس صاحب سے ہمارا وہ رابطہ جو وہ ہو گیا. کلاس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شاہ جی آ رہی ہے. کلاس صاحب پرویز مشرف کی بات ہم کر رہے ہیں، اس پر آپ کا بھی میں ٹیک لوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی خبریں شیئر کر لیں کہ آپ آج کیا بتائیں گے. خبریں تو دو تھیں لیکن اب کہا گیا کہ صرف ایک خبر ہی کرنی ہے، وہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں میں. کوئی ہماری سینسرشپ بڑھتی جا رہی ہے، کوئی میرے اوپر میرا خیال ہے. تو آج پاکستان اسٹیل ملز کی ایک سٹوری ہے، وہ کریں گے کہ یہاں پہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ وارننگ دی گئی اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ جس طرح مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیل ملز کو، اور لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور بجٹ اس کا زیرو پہ آ گیا، تو کراچی میں شدید لا اینڈ آرڈر کے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح کے ایشوز یہاں کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے کلاس صاحب، ہم پرویز مشرف کی کل جو سماعت ہوئی، کل جو سارا ماحول پیدا ہوا اس پر بات کریں. جب وزارت داخلہ سیکیورٹی خدشات خود ظاہر کر چکی ہے، کہہ چکی ہے کہ پرویز مشرف کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر پرویز مشرف واقعی عدالت میں پیش کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بڑا انتہائی کمپلیکیٹڈ سا ایشو بن چکا ہے. پہلے انڈا کے پہلے مرغی والا حساب ہو چکا ہے اس میں کہ کس مسئلے کو پہلے ڈیل کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. پرویز مشرف صاحب اب تک تو ان کے ٹائم یہ بائیں کے جو ان کے ٹیکٹکس تھے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں، اور وہ پیش ہونے کو میرا خیال ہے تیار نہیں، اور جس طرح کا اگریسو ایٹیچیوڈ ان کے وکلاء نے رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ججز صاحبان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جو ان کو وہاں پہ وکلا جو ہے پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسی پہ پرووک ہو کے وہ بھی اس پہ کیا کہتے ہیں ایکٹ اور ریئیکٹ کرتے ہیں. اور کل جو کام ہوا ہے وہ بڑا انتہائی سینسیشنل سا ہے کہ فیصلہ رب صاحب خود اٹھ کے چلے گئے ہیں وہاں سے عدالت سے. خود انہوں نے کہا جی کہ آپ جیسے وکیل اگر ہیں تو مجھے کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا، اور بہت سارے ججز ہیں سن لیں گے. اس کے بعد میڈیا پہ ڈال دیا گیا سارے کا سارا. کل میں وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں تھا، ہمارے دوست ہیں وہ بابر ستار صاحب ہیں، تو انہوں نے بیٹھ کے پورے کا پورا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیا کہ میڈیا کو انتظار کرنا چاہیے تھا، میڈیا کو رپورٹ نہیں کرنا. میرا ایک سوال آپ سے، کیونکہ میں وہ شو دیکھ رہا تھا، میرا آپ سے سوال ہے. کل آپ نے اس پروگرام میں ایک فگر دی تھی. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب زرداری صاحب کا کیس تھا آج تک ہم نے نکالا اس قوم نے کتنے پیسے دیے اور کیا نکلا اس 60 ملین ڈالر میں سے. کل انہوں نے نیکلس بھی مانگ لیا. کل آپ بتا رہے تھے کہ کتنے ملین کی فیسز ہیں جو دے رہے ہیں ہم سرکار، ذرا وہ ہمیں بتائیے گا پلیز. کاش صاحب بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، اکرم شیخ جو ہمارے وکیل جو کھیل رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بڑا آپ نے یہ صحیح موقع پہ یاد دلایا کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو جی 999 روپیہ فیس لیں گے، ہم تو جی 100 روپیہ لیں گے، جی ہم تو 1 روپیہ لیں گے، ہم تو فیس نہیں لے رہے. آپ جو لسٹ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے 2 کروڑ روپے کی فیسیں دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو دی گئی ماں سے 1-2 نام ہیں جو میرا خیال ہے وہ کوالیفائی کرتے ہوں گے، ان کو 1 کروڑ روپیہ دیں، 50 لاکھ دیں، 10-20 جتنا دیں. باقی اپنے ہی جونیئر وکیل ڈالے گئے ہیں، اور کسی کو ریسرچ کے نام پہ، کسی کو پانی پلانے کے نام پہ، کسی کو چائے پلانے کے نام پہ، کسی کو دیا پکڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے 2 کروڑ روپے کی پیمنٹس کرائی ہیں. اور کل یہ بابر ستار کا یہ کہنا تھا، جب میں نے فگر دی ہے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جناب جن لوگوں کو لاکھوں روپے دیے گئے ہیں وہ ان کے اپنے اکرم شیخ صاحب کے چیمبر کے ہیں، 4 وکیل جونیئر ہیں. اب کرتے یہ وکیل جی ہیں بہت سارے کرتے ہیں، بڑے بڑے اس میں معززین کے نام آتے ہیں، اس طرح دعوے کر لیتے. آگے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. کلاس میں بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جی. کلاس میں اپنی بات جاری رکھیے. 31 مارچ کو پرویز مشرف کی پیشی نہیں تو گرفتاری. نہیں وہ خاص طور پہ جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ رقومات کا کیا صاحب کا جو سوال تھا، جی یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو بڑا قوم کے سامنے بڑے مسئلے بن کے پیش آتے ہیں کہ ہم تو 999 روپے لیتے ہیں جناب، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ہم تو ٹیکس پیئر کے پہ یہ برڈن ہی نہیں بنتے، ہم تو مفت کیس لڑ رہے ہیں. یہ اکرم شیخ صاحب نے ہمیں یہ کہانی سنائی تھی. اب کیا ہوا ہے جو کل وہاں پہ پرسوں لسٹ آئی ہے،
جب میں نے یہ ذکر کیا جس کا یہ کاش صاحب ذکر کر رہے ہیں کل کاش عباسی کے شو میں، تو بابر ستار نے باقاعدہ مانا اس بات کو کہ 4 جونیئر وکیل ہیں ان کے چیمبر کے ہیں اپنے، وہ تو الجھ پڑے تھے آپ سے، وہ تو فرما رہے تھے کہ بڑی صحیح رقوم دی جا رہی ہیں سر، وہ ان بعد میں بھی کہا، وہ اچھے خاصے ناراض ہوئے، دوست ہیں ہمارے بڑے پڑھے لکھے، بڑے ڈیسنٹ سوبر ہیں، انہوں نے کہا آپ کو وکیلوں کی تنخواہ پہ کیا اعتراض ہے؟ میں کہا حضور مجھے وکیلوں کی تنخواہ پہ اعتراض نہیں ہے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، آپ پتہ نہیں ٹیکس دیتے ہوں گے، اور یقیناً میرا اچھی رائے ہے ان کے بارے میں دیتے ہوں گے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے کہ آپ جو وکیل ہائر کر رہے ہیں وہ کن پیسوں پہ کر رہے ہیں، اس کا کیلیبر کیا ہے، کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو آپ 1 کروڑ روپیہ فیس دیں، 50 لاکھ دیں یا 40 لاکھ روپیہ دیں؟ میں نے ان سے پوچھ رہا، میں کہا حضور اس میں 15 لوگوں کو انہوں 2 کروڑ روپے کی فیسیں دی ہیں، آپ خود مان رہے ہیں کہ 4 لوگ جو ہیں ان کے چیمبر کے ہیں، ان کے اکرم شیخ صاحب کے، آپ ایک کام کریں ان 15 وکیلوں میں سے آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ اور بابر صاحب جو ہیں ہمارے دوست، وہ صرف 2 لوگوں کا نام بتا سکے، میں کہ باقی 13 لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ کرتے ہی ہیں وکیل، اپنا ریسرچر ڈال دیں گے، اپنا ساتھ جس نے پانی، جیسے میں نے پہلے کہا پانی پلایا، کسی نے آپ کو کھانا کھلا دیا، کوئی آپ کے لیے کوئی چائے پکڑ کے لے کے آ گیا، کیونکہ آپ کو دفتر میں ہوتے جونیئر وکیل ہوتے ہیں، آپ ان کے ذریعے رقومات لے کے اپنا جو گھاٹا ہے، سودا ہے، وہ پورا کر لیتے ہیں، یہی کام اس کیس میں کیا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے کلاسر صاحب، آج مجھے نا چونکہ بڑے بوجھل سے ایشوز ہیں، مگر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ جو کل جس طرح آپ نے کل سنایا تھا، یہ ذرا اس سے ریلیٹڈ ہے، ذرا سن لیں، اچھا لگے گا کہ یوں ہوا کہ ایک ہمارے دوست نے گاڑی مانگی اور کسی دوست سے، اور اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا، اور خیر سے مجھے ثالث بنا دیا گیا۔ اب میں جب گیا ثالثی کے لیے تو میں نے انہیں عرض کیا کہ حضور جنہوں نے گاڑی ماری تھی، میں نے کہا آپ تو بیٹھ جائیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، تو میں نے ان کو کہا جن کی گاڑی تھی کہ حضور آپ کو کس گدھے نے کہا تھا کہ ان کو گاڑی دے دیں؟ اب ہمیں کس گدھے نے کہا تھا کہ ہم یہ شروع کرا دیں ٹرائل؟ ہم نے اتنے پیسے پہلے زرداری صاحب کے ٹرائل پہ لگائے، وہ پیسے بھی غائب، اب نیکلس بھی شاید دینا پڑ جائے۔ اسی طریقے سے یہاں جو ہماری سبکی ہو رہی ہے، اس سے ہماری کیسے نجات ہوگی؟ ایسا میں ذاتی طور پر ٹرائل کے تو حق میں ہوں، کو ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ مجھے اعتراضات ہیں، لیکن ٹرائل کسی انجام تک نہیں پہنچ رہا نا کلاسرا صاحب، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پہنچے نہ پہنچے وہ ہم اس پہ جب نہیں پہنچے گا بات کریں گے۔ اس وقت تک میرا خیال ٹرائل ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں پہ پرابلم ہو رہے ہیں کہ ٹرائل آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب مشرف کے ساتھ آپ کو ذاتی ایشوز ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں ذاتی پرابلم نہیں ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کو ذاتی ایشوز نہیں ہے، پھر جو جناب مشرف کے ساتھ کھڑے تھے وہ پیارے جو 9 پیارے ہیں وہ تو آپ نے کیبنٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں، جناب مشرف کی ساری ٹیم آپ کی یہ نواز لیگ میں بیٹھی ہوئی ہے، انہیں سے آپ نے ووٹ لے کے آپ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو آئین کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 6 ہے، پہلا تو یہ کہتے ہیں آپ نے پہلا آرٹیکل تو اپلائی کر دیا جناب مشرف پہ، بالکل ٹھیک ہے، جو دوسرا آرٹیکل ہے اس پہ آپ اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے، جو آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو اس میں ابیٹرز ہیں جنہوں نے حقوق کرنے میں مدد کی ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے اپنے اس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بد دیانتی آتی ہے، یہاں پہ میں کہتا ہوں فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ آپ کو جنرل مشرف کے ساتھ جو اس دور کے ان کے جنرل تھے، اور جو اس نے جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں پورا پلان لکھا ہے کہ ہم نے کیسے کیا تھا، ایک اگر آپ میں جرات ہے ان کو ٹرائی کریں، اور پلس جو آپ کے اپنی کیبنٹ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت انڈورس کیا تھا، جنرل مشرف کو ورد کے ساتھ ووٹ ڈالے تھے، ایون 3 نومبر کی انہوں نے ایمرجنسی کو انڈورس کیا۔ حضور میاں صاحب تھوڑی سی جرات دکھائیں، آپ کہتے ہیں بڑے انصاف پسند ہیں، بڑے اصول پسند ہیں، سو کارڈ ذرا یہ اصول پسندی ذرا اس پہ بھی آپ لاگو کر کے دیں، اپنے 8 10 20 ساتھیوں کو پیش کریں اور ریفرنس بھیجیں ان کے خلاف کہ جناب مشرف کے ساتھ یہ میرے فلاں وزیر جو میرے ساتھ بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی شامل تھے۔ یہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے اور یہ کام نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اس سے مزید خراب ہوں گے۔ میرا ایک اور سوال، ایک بڑی اہم بات جو مجھے بڑی تکلیف دے رہی، جس طرح میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا تھا، تب آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کہ جس طرح میں ایک لوور کورٹ میں گیا اور میں نے حشر دیکھا اپنے ایک صحافی بھائی کے ساتھ کیس میں گیا، اور جو وکلاء تھے وہ کیا، اور یہاں لاہور میں جس طرح پولیس کو ہمیں سب کو یہ زد و کوب ہوتے رہتے، یہی ایک مجھے جب یہ باہر آتے ہیں اتنے معزز وکلاء، تو جب آپ بات کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے کورٹ یہ ہے، وہ فیصل عرب صاحب نے یہ کورٹ ہے، یہ کیا رویہ ہے اور یہ کس طرح کی ٹرکولینس اور اگریشن ہے جو وہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں باہر آ کے؟ صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ٹون ہے ان کی، اور پرٹیکولرلی چیف جسٹس چودھری صاحب کی بحالی کے بعد اب وہ اچھے خاصے وہ دلیلیں کم اور اپنا فزیکل جو ان کی طاقت ہے، یا یہ میری طرح وہ کیا کہتے ہیں زبان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہے ان کا، زیادہ اس میں آپ کو وہ آرگومنٹ رہ گئے کہیں پہ، مطلب ایون اگر کل آپ دیکھیں انور منصور جیسا بندہ بڑے ڈیسنٹ آدمی سمجھے جاتے ہیں، بڑے پولائٹ آدمی سمجھے جاتے ہیں، کل اگر انہوں نے جو ٹون اختیار کیا، چلو احمد رضا قصوری صاحب کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس طرح کے ان کا رویہ ہے، ٹف ہے، اگریسو ہے، زیادہ لاؤڈ بات کرتے ہیں، فیئر۔
کل انور منصور صاحب کا یہ کرنا، یہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک انفیئر ہے. تو ایک جج صاحب کا جو رویہ تھا کیا وہ قابل قبول تھا کلاسر صاحب؟ اور اس کے بعد پھر میڈیا پر اعتراض کیا گیا کہ میڈیا پر فوراً سے خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ جج صاحب بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. وہ بالکل ایک یوزل سسپیکٹ میڈیا بنتے ہیں. آخر پہ میڈیا کو پکڑ لو. کل بھی وہ اسی شو کی جس کی کیسا بات کر رہے ہیں اس میں بھی سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیا گیا کہ میڈیا کو انتظار کرنا چاہیے تھا. میڈیا 4 گھنٹے انتظار کرتا، فیصلہ کیا آتے ہو بھائی؟ فیصلہ رب صاحب خود یہ کہے کہ عدالت سے اٹھ کے جا رہے ہیں کہ کوئی اور سن لے جناب، کہ مجھے سننے کا کوئی شوق نہیں ہے. اسے کیا کرے میڈیا؟ اس کو کیسے اچھے طریقے سے بنا کے پیش کرے، اس کو کیسے اس کے ساتھ کوئی مناسب قسم کے وہ الفاظ لگائے، اس کو ایڈجیکٹو کرے، بڑا خوبصورت اور پازیٹو کر کے پیش کرے یہ قوم کے سامنے. ہاں دوسرا حال تو یہ ان کیمرہ آپ اس کی ہیئرنگ کر لیں، جج جانے، وکیل جانے، آپ کو ملزم جانے، مدعی جانے، اور پھر اس کے بعد کسی کو رپورٹ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی. میڈیا کی بھی آپ کو سے کوئی شکایت نہیں ملے گی. تو پھر اب عدالت کو چاہیے نہیں کہ اب اپنا فیصلہ سنا دے؟ سیکیورٹی کا بہانہ تو پرویز مشرف فیصلہ کہاں سے شازیہ سنا دے؟ انڈائٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جی فیصلہ کہاں سے سنا دیں؟ وہ آئیں گے، انڈائٹمنٹ ہوگی، پروسیڈنگ شروع ہوگی، فیصلہ کہاں سے عدالت سنا دے؟ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، وہ ان کی 31 کی جو بات ہو رہی ہے. اور پلس جو امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے پہلی دفعہ آنا لازمی ہے اس کا. چلیں اب دیکھتے ہیں جنرل صاحب ایک دفعہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. آگے بڑھیں. آپ بالکل آگے بڑھتے ہیں. کیسے بلاول کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ملبہ ڈال رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہوگی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خاندان میں جس طرح سے پہلے وہ ایک قانونی اسیسینیشن کی گئی ضیاء الحق کے دور میں ان کے نانا کی، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو اتنا یہاں پہ شکیل القلب لوگوں نے اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی. تو یہ تو بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ریسپانس دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، یہ بلکہ سینٹر کی طرف سے آنا چاہیے تھا یہ ریسپانس جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کی سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے. مگر بات یہ ہے شازیہ کہ ان کی سیکیورٹی تو ہے، مگر اس ملک میں عام آدمی کی کیا سیکیورٹی؟ اب دیکھیں نا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے جس دن وہ اتری تھی 200-250 بندے وہاں شہید ہوئے تھے، ان کے جو ورکرز تھے وہاں پہ. عام آدمی کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، ہم جو کل بھی بحث کر رہے تھے کہ بھائی کر لیں، مذاکرات کر لیں، آپ دمبے کھا لیں، آپ ہرن کھا لیں، آپ دھماکے بند کروا دیں، تو یہ ایک اچھا جسچر انہوں نے دیا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں. کلاسر صاحب بلاول کی سیاست جو ہے لگتا نہیں کہ صرف ٹویٹر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. شازیہ جو میں اس پہ آتا ہوں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 2-4 چیزیں یاد آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے جناب مشرف کو خط لکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، دبئی سے جب وہ آنے لگی تھیں تو 18 اکتوبر 2007 کو آئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے جناب مشرف صاحب کو خط لکھا تھا. اس خط میں انہوں نے اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا تھا جو آج بلاول نے کیے ہیں. اور اس میں تو خیر انہوں نے نامینیٹ کیا تھا، کچھ 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر مجھے اسیسینیٹ کیا گیا تو یہ 3 لوگ میرے خلاف ذمہ دار ہو سکتے ہیں، میرے قتل کے یا میری شہادت کے وٹ ایور. اس پہ اس وقت کا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب اس وقت کے جو اینکرز تھے، جو ہمارا میڈیا تھا، انہوں نے اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ شاید یہ زیادہ اپنی یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا پولیٹیکل میلیج لینا چاہتے ہیں، امپورٹنٹ بنانا چاہتے ہیں. خیر بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ گئے اور پھر بم کے آپ کو یاد ہوگا بم بلاسٹ ہوا تھا ان کی ریلی پہ، جس میں 150 سے زیادہ ورکر مارا گیا تھا، 200 سے زیادہ بیچارے زخمی بھی ہوئے تھے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بک آئی تھی ریکنسیلیشن، اور یہ کتاب ان کی ڈیتھ یا ان کی شہادت کے بعد چھپی تھی یہ کتاب. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو بلاول نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں میں کہ ہمیں اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اس وقت ہم نے یہ چیزیں سیریسلی نہیں لی تھیں. اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں، جو اور ان لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے پہلا پڑھی ہوگی پہلے چیپٹر میں، یہ ان کے اسیسینیشن کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے اسی طرح کے گروپ کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو سازش ہے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی، جو بم بلاسٹ کیا تھا وہاں پہ کراچی میں، یہ وہاں پہ گورنر ہاؤس پنجاب میں تیار ہوئی تھی. یہ میں بے نظیر بھٹو کی کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں. اس میں باقاعدہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا نام لیا گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کرانے کے پیچھے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے اماؤنٹ دی تھی کہ جو کرائے کے قاتل بھیجے گئے ان کو $5 لاکھ کی پیمنٹ کی گئی ہے. باقاعدہ مجھے مارنے کے لیے ان کو $5 لاکھ دیا گیا تھا. اور پوری تفصیل موجود ہے بے نظیر بھٹو کی اس اپنے کتاب کے پہلے چیپٹر میں کہ جو بم بلاسٹ ان پہ کیے گئے تھے، اٹیک کیے گئے تھے. اور باقاعدہ ایک جو بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کے بعد انٹرویو بھی دیا تھا، ایک چھوٹا سا بیبی تھا، اس بیبی میں بم پلانٹ کیا گیا تھا. اور بے نظیر بھٹو کو جب وہ ٹرک پہ سوار تھی تو کسی نے نیچے سے دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ اس کو لے لیں، جیسے ہوتے بلیسنگ دے دیں یا اس کو اٹھا لیں.
एक हमारे यहाँ कल्चर होता है, तो किसी ने बड़ा, और बेनजीर भुट्टो लेने भी लगी थी तो किसी ने उनको मना कर दिया था कि आप इसको मत करें ये काम। उनके साथ जो सिक्योरिटी के लोग थे, बाद में इंकशाफ हुआ था कि उस बेबी में बम प्लांट किया हुआ था, टाइम बम उसमें मौजूद था। सो बेनजीर भुट्टो के जो उस वक्त के खदशात थे, जो उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, उस वक्त भी साजिश के ताने बाने लाहौर से जुड़ रहे थे, जिसको उन्होंने क्लियरली लिखा अपने पॉलिटिकल एक राइवल के बारे में, उन्होंने क्लियरली लिखा था ये मुझे मरवाना चाहते हैं। ये अलहदा कहानी है। बाद में जरदारी साहब की उसी ग्रुप से सुलह सफाई होगी तो फिर एक और उनकी पावर शेयरिंग हुई। लेकिन आज बिलावल का ये कहना, अगेन इट कैरीज वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस। इसको पाकिस्तानी एजेंसीज को, हमारे जो यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनको सीरियस लेना चाहिए। उस वक्त हमने बेनजीर भुट्टो की इन बातों को, थ्रेट्स को, लेकिन अच्छी बात है सीएम साहब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मगर इसमें अगर टाइम है, क्रास साहब, मैं एक आपको कोटेशन सुनाना चाहता हूं, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो असेंबली थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने कहा था, दोज हु मेक हाफ अ रेवोल्यूशन डिग देयर ओन ग्रेव्स। बात यह है कि ये जो खानदान है भुट्टो, ये एक वन ऑफ द रोमांसेस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री में कहता हूं। 68-69 की क्या वो हुर्रियत और सरकशी थी अवाम की, जिसको लीड किया जुल्फकार अली भुट्टो ने। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ये जितनी असैसिनेशन हुई हैं, हमने देखा कि जहां अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन छोड़ दिए गए, जहां आधे रहे, उसके लीडर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, मार दिए गए, और फिर बाद में जब आपने रिकंसिलिएशन की कोशिश भी की तो फिर भी आपको नहीं माना। मिसाल के तौर पर हमने तस्बीह पकड़ ली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने, या हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जो है उसी विकेट पे आ गए जिस विकेट पे वो तमाम सियासतदान जो अब बखैर आफियत माशाल्लाह खेल रहे हैं और सियासत और हुक्मरानी भी कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये बात समझने की जरूरत है। वो कहते हैं सांप को छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत। तो आप जब एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी पार्टी तारीख के मैदान में बनती है, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में नहीं बनती, तो फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। जब आप रिकंसाइल की करने की कोशिश करते हैं तो पार्टियां भी बर्बाद होती हैं और लीडर भी शहीद होते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासेस साहब, आपकी खबर की तरफ आती हूँ। स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन हैं, कब से इनको तनख्वाहें नहीं मिली? हुकूमत को अब इन्होंने वार्निंग दी है, क्या कोई हंगामा खड़ा होने वाला है? बिल्कुल शाजिया, ये हंगामा ही खड़ा होने वाला है। जो मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जो वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स ये सारी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने पेश किए गए हैं, उसमें जो सिचुएशन बयान की वो बड़ी डेंजरस है, बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। लेकिन दाद देनी चाहिए इसहाक डार साहब को। फैसला उन्होंने फिर भी वो नहीं किया जो उनको कहा जा रहा था कि आप जरा कुछ स्टेप्स लें। इसहाक डार साहब को बताई गई 2-4 चीजें कि पिछले 4 महीनों से ये इजलास हुआ था इनका, 21 मार्च को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उससे कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें इनको बताया गया था कि ये जो आपकी PSM है, स्टील मिल जो है, इसके मुलाजमीन को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और कराची में किसी वक्त शदीद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छी खासी बड़ी तादाद है इनके मुलाजमीन की, 200,000, कोई 2,000 लोग नहीं है, मोर देन 10,000 लोग यहाँ पे हैं। मैं जानबूझ के फिगर एक मॉडरेट दे रहा हूं, और इन लोगों को, इनकी फैमिलीज को 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। हजूर कुछ करें, अदरवाइज कराची में एक वर्स्ट किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुरू हो सकती है। ऑलरेडी हमसे शहर नहीं संभाला जा रहा, आप उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके पता नहीं घर कैसे चल रहे हैं उनके मुलाजमीन को। खैर, उस पर डिबेट हुई है, जो मेरे पास कुछ चीजें हैं। उस डिबेट के बाद उनको एक सोल्यूशन दिया गया था कि आप मेहरबानी फरमाएं, 4 महीने की तनख्वाह तो इनको दे दें। डार साहब फरमाते हैं जी हम कहां से पैसे लाएं? ये जवाब दे रहा है मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर, ये जवाब दे रहा है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में। जब उनसे पूछा गया कि हजूर कुछ इनका करें, कराची के हालात बहुत खराब होने वाले हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे दें इनको। बड़ी डिबेट की। वो कहते ना कि मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया। आखिर उन्होंने मौत दिखाई कि हजूर 4 महीने के नहीं देंगे तो यहाँ पे अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, तबाही शुरू हो जाएगी, लड़ाइयां झगड़े शुरू होंगे और कराची मसला बनेगा। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, 4 महीने के बजाय 2 महीने की कर दे। मकसद यही था कि अभी हमने 4 महीने की तनख्वाह नहीं देनी, 2 की देनी है। साथ में उन्होंने कहा, उनको प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजी है कि जो इसको प्राइवेटाइज करने का या रिवाइवल का प्लान है। अब मुझे ये समझ नहीं आती रिवाइवल का क्या प्लान है और प्राइवेटाइजेशन का क्या प्लान है। अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो फिर इसको रिवाइव क्यों कर रहे हैं? अगर रिवाइव कर रहे हैं तो प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? फिर रिवाइव करें, क्योंकि इसी स्टील मिल्स के वर्कर्स हैं, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये गलत ये बात है कि स्टील मिल्स के वर्कर्स ने, उनके स्टाफर्स ने इसी स्टील मिल्स को 24 अरब रुपए के प्रॉफिट पे छोड़ा था 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी। 2008 में ये 24 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाती थी, अपनी तनख्वाहें भी मिल करती थी। क्या वजह बनी कि दिवालिया होने के करीब आ गई? वो काजी साहब वो बेहतर साहब, मैं इस पे प्लीज, ये आपने बड़े दिल पे हाथ रखा, हमारा ना नाजुक तार छेड़ दिए।
بات یہ ہے کہ وہ کیسز کدھر گئے؟ وہ لال جی تھے وہ جو اس کے سپلائرز تھے، خالد معین آفتاب پر کیس چلا. اتنی ٹیتھ لیس یا ٹوتھ لیس ریاست ہے کہ عدالتوں میں لا کے ان سے پوچھ نہیں سکتی کہ اتنا بڑا جو پاکستان کی چند عظیم حاصلات میں سے تھا ٹیکسٹائل میکینیکل کمپلیکس، یہ ہمارے پاس اور ہے ہمارے دامن میں کیا؟ یہ ہمیں تب جو کولڈ وار میں سوویت یونین نے یہ لگا کے دی تھی ہمیں، اور یہ اس کو خریدنے کے لیے بےتاب ہے. لکشمی متل جو اس وقت پوری دنیا میں اسٹیل کا بڑا ٹائکون ہے، وہ چلا لے گا. کیا وہ اسے کسی اور پلانٹ پہ جا کے چلائے گا؟ چلے بھائی آپ پرائیویٹائز کر جو مرضی کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کیسز تھے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست اور ریگولیٹرز کی کنائونس کے ساتھ وہ لوگ پیسے کھا رہے تھے، اور ایک سازش کے ذریعے ہم اس مقام اور اس نیج پہ لے آئے ہیں، اپنے اثاثوں کے اونے پونے پہ اور ٹکوں میں بیچتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں. ہمیں یہ بتائیں، یہ کیس میں نے تو نہیں لگایا تھا، یہ میں نے ان پہ آپ کی ایف آئی اے، آپ کی نیب، یہ جو بھی آپ کی یہ ایجنسیز ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو ایکیوز کیا تھا نا، تو ان کے کیس تو چلائیں. ان کی اگر آپ کیس نہیں چلاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نہ آپ اسے بیچنے میں سنسیئر ہیں، نہ آپ اسے رکھ کے ٹھیک چلانا چاہتے ہیں. اور یہ ٹھیک چل سکتی تھی، بھلے ہم اسے رکھ کے چلا لیتے. اگر متل چلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ اور چلے اگر آپ نے جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، متل صاحب چلا سکتے ہیں، تو ہمارے ورکرز نے یہ چلائی ہوئی ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ 2008 میں 24 ارب روپے کے پروفٹ پہ پیپلز پارٹی کا ہینڈ اوور ہوئی تھی جناب مشرف کے دور سے آنورڈ. 24 ارب روپے کا پروفٹ، یہ ریکارڈ میں بات کہہ رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو بڑی ورکر دوست کہتی ہے، کتنی بڑی دشمنی کر کے گئی ہے اسٹیل ملز کے ساتھ. جب چھوڑ کے گئی ہیں ان کو 100 ارب روپے کے 106 ارب روپے کے قریب کے گھاٹے میں چھوڑ کے گئے ہیں. کیوں چھوڑ کے گئے؟ آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے. آپ نے ایسی مینجمنٹ لگائی، اپنے یار دوست لگائے جنہوں نے لوٹ کے کھایا، انہوں نے سکریپ کا مال بھی کھایا. انہوں نے اس کی اچھی خاصا جو اس کو پیسہ چاہیے تھا امپورٹ کر کے کچھ سٹف منگاتے ہیں، اس میں سے یہ پھر اپنی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، مارکیٹ میں آ کے اس کو سیل کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو یہ بلیم لینا پڑے گا کہ اگر سٹیل ملز تباہ کی ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے. جو ورکرز کی جماعت تھی، جو بھٹو صاحب لے کے آئے تھے اتنا بڑا ایسٹ، ان سے رشین سے لے کے آئے تھے، قومی ادارہ تھا، اس کو کھڑا کرنے میں بھٹو صاحب کا کردار تھا، ان کا ہاتھ تھا. انہوں نے ایک بہت بڑی یہاں پہ ایسٹ دیا تھا. اور پیپلز پارٹی جو پچھلی حکومت گئی ہے، انہوں نے وہاں پہ لوٹ کے کھایا ہے، اپنے دوستوں کو لگایا ہے جن پہ کیس جن کے نام یہ وہ لوگ لینے پر آپ راضی ہوں گے؟ راضی کیا ہوں گے بھائی؟ میں نے کہا موت دکھا کے بخار پہ، آپ نے موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیا کہ آپ کو یا تو نوکری سے نکال رہے ہیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی وہ کر دیں، آپ ان کے 2 مہینے کے لے لیں. کیا آپشن ان غریبوں کے پاس؟ انہوں نے محنت کی ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. انہوں نے آپ کو 24 ارب روپے کا پروفٹ لے کے دیا ہے. وہ آگے متل صاحب آئیں گے کتنا پروفٹ لے لیں گے؟ یا 30 پہ لے جائیں گے، ہم مانتے 50 پہ. یہ بہت بڑی مارکیٹ تھی پاکستان کی. ایک لاسٹلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو تباہ کرنے میں جہاں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے موجودہ، اس لیے بھی ریوائیو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بند کر دیا اس کو، اس لیے بھی ریوائیو نہیں کرنا چاہتے کہ رولنگ ایلیٹ کے اپنے کچھ سٹیکس ہیں، یہ بھی کمپیٹیٹرز ہیں ان کے، یہ بھی مقابلے میں ہیں، ان کا بھی مال بکتا ہے، آپ کو پتا ہے. یہ بھی اسٹیل کا، ان کا اسریے کا بڑا کاروبار کرتے. بڑی لمبی کہانی ہے کہ کیسے ادارے کو تباہ کر دیا جائے تاکہ آپ کا جو منافع ہے، آپ کا پیسہ ہے، وہ زیادہ ملے. قومی ادارہ تباہ کر دو، آپ کی جو اپنی کچھ مل سیلز یہی کام کرتے ہیں اسٹیل کا، وہ چلتی رہیں. یہ ایک کالر ہے جی، ایک کالر ہے فیصل آباد سے، احمد رضا. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں رؤف کلاسرا صاحب کو پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں. جی جی بولیے. کلاسرا صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں، اس سے بڑا اور جہاد کوئی نہیں ہو سکتا. جی احمد رضا صاحب بولیے، آپ کا کچھ سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہیں گے کلاسرا صاحب سے، قاضی صاحب سے؟ میں کلاسرا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر اگر پرویز، جی سر میں کلاسرا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی کیجیے، بولیے بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ نے تو آئین توڑا تو آپ اس پہ یعنی مقدمہ بنا رہے ہیں، تو جو آئین کو مانتے ہی نہیں ان کے خلاف، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ حکومت کا کیسا دورہ معیار ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ احمد. جی کلاسرا صاحب. میرا خیال ہے قاضی صاحب اس کا جواب دیں. سوال تو احمد رضا صاحب نے بڑا خوبصورت پوچھا ہے. جناب مشرف پہ تو الزام لگایا آپ نے. نہیں، میں چاہتا ہوں قاضی صاحب اس کا جواب دیں. سوال بڑا اہم کیا احمد رضا صاحب نے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا اب تک. ویسے بڑا خوبصورت سوال ہے کہ جناب آپ تو جناب مشرف پہ وہ چلا رہے ہیں کہ وہ تو انہوں نے آئین توڑا تھا، جو طالبان آپ کو مانتے نہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں.
آپ نے 4 بابو بھیجے ہوئے ہیں بیوروکریٹس, ڈی ایم جی جو بڑا انتہائی ہمارا سپریم طبقہ ہے, اللہ ان کو اور عزت بخشے اور ملک کو اسی طرح جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں, وہ تو وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں, قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچھے ہوئے ہیں, ان سے لسٹیں لے رہے ہیں, ان کو پیمپرنگ کر رہے ہیں. اور ایک اس کے ساتھ چلتے چلتے قائد صاحب ایک سوال آج میرا جی چاہ رہا ہے آپ سے پوچھوں سر. جی سر. شکیل افریدی پہ تو یہ الزام لگا تھا کہ وہ رابطے میں تھے منگل باغ سے طالبان سے, ان کو پہلے 33 ایئرز پھر 23 ایئرز سزا دی گئی. یہ جو ہمارے ملتے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ہماری کمیٹی ملاقاتیں کر رہی ہے, تو وہ قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوتا جو شکیل افریدی پہ ہوا تھا کہ وہ بھی طالبان سے رابطے میں تھا. یہ مصروف تو فیس ٹو فیس مل کے آ رہے ہیں, ان پہ یہ مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا. یہ ریاست کے نمائندے ریاست کے نمائندوں نہیں قائد صاحب یہ ذہن میں رکھیں, ریاست کے نمائندے ہوں گے, لیکن ابھی تک ٹی ٹی پی بینڈ آرگنائزیشن ہے. انڈر دا لا جو ٹی ٹی پی سے ملے گا روابط رکھے گا, رابطے کرے گا, چاہے یہ حکومت بھی کہے پہلے پھر ٹی ٹی پی کو بینڈ لسٹ سے نکالیں, اس کو پھر آپ کہیں کہ بینڈ نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. پھر ایک وہ کہتے ہیں دیر میتھڈ ٹو میڈنس. قائد صاحب یہ نہیں ہو سکتا شکیل افریدی کو سزا مل گئی ہے پھر وہ قانون ان پہ بھی اپلائی کر لیں, ان چاروں پہ. کیا ایک بینڈ آرگنائزیشن سے یہ جا کے, اور ان کو کسی عدالت نے اتھرائز نہیں کیا, چلو عدالت اتھرائز کرتی ہم پھر بھی مان لیتے کہ ایک لیگل ہے. حکومت جو ہے وہ بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ 4 بندے مذاکرات کے لیے بھیج رہی ہے, اس لیے قاضی صاحب سے میں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اسے ہم روٹ آؤٹ اس طرح سے آسانی سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے کسی نئے انقلاب اور کسی نئے جنم کی ضرورت ہوگی. یہ یہاں ملیٹنسی ہے اور کس طرح سے یہ راسخ ہو چکی ہے, ریاست کے اندر کتنی ہے, باہر کتنی ہے, خدا جانے. مگر ہم اس وقت جو ان سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی چلیں آپ چھوڑیں اور کچھ نہ کریں, یہ بم دھماکے بند کروا دیں, کچھ تو کریں. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے جی ہم کو رکاوٹ بنا ہوا میڈیا, جائیں ان سے بات کریں اور جا کے ہمیں کوئی بتائیں کہ جناب اور دھماکے بھی بند ہیں, اس کو یہ کر لیں. باقی ایک بات ہے, باقی آئین کھول کے دیکھ لیتے ہیں, باقی سارا کام یہ آئین پہ ہو رہا ہے. چلیں مجھے بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید. جی قاضی صاحب اپنی خبریں شیئر کیجیے. سر یہ ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا اسمبلی میں کہ جو ایس آر اوز کے ذریعے چھوٹ دی گئی ہے ٹیکسز کی بعض بزنس گروپس کو, وہ کیا ہے, تو وہ بتایا کہ 320 ارب روپے کی چھوٹ دی گئی ہے 7 ماہ میں. اور یہ ان کا یہ کہنا تھا جی یہ جو پچھلے ایس آر اوز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور اس آگے بھی جاری رہے. تو اس میں اب آپ یہ اندازہ لگا لیں گے, اور ابھی یہ ہمارا جو فائنانشیل ایئر ہے یہ ختم نہیں ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم پائی کو ترس رہے ہیں. ابھی جو ہے ہمیں جو شارٹ فال ہے خاصی ہماری, پھر اس دفعہ پچھلے بجٹ میں ہم نے 3 دفعہ ریوائز کیا تھا اپنا ٹیکس کا جو ٹارگٹ تھا, تو وہ اس دفعہ بھی ہمیں کرنا پڑا. اس دفعہ ہم یہ سٹوری کلاسر صاحب اور میں کر چکے ہیں یہاں پہ کہ جناب یہاں پہ جو پی ایس ڈی پی اس پہ ہم کٹ لگا رہے ہیں, وچ از ویری ڈینجرس, کیونکہ جب آپ ریسیشن میں آلریڈی گروتھ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کم از کم ایسے یا اور آپ روزگار نہیں دے پا رہے, تو کم از کم ان منصوبوں کے ذریعے آپ اور انویسٹمنٹ اندر آ نہیں رہی, تو آپ یہ جو چھوٹ دے رہے ہیں یہ کس سلسلے میں دے رہے ہیں. پھر جب ہم دیکھتے ہیں, ہم نے پروگرام کیے ٹی وی پہ کہ منشور تھے ان کے, منشور دنیا ٹی وی نے پورا ایک سلسلہ کیا یہاں پہ منشور سامنے رکھ کے ہم نے ان کے جو, تو اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ٹیکس لگائیں گے, ٹیکس کا نیٹ وسیع کریں گے. اب ٹیکس کا نیٹ وسیع تو کر رہے ہیں, مگر ٹیکس کا نیٹ وسیع کر رہے ہیں ہم, جی ایس ٹی لگا کے عام آدمی انڈائریکٹ ٹیکسز عام آدمی پہ لگا رہے ہیں, اور پھر ہم جو ہے ادھر سے اب ہم روز لڑتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا بند کیوں نہیں کرتے تھے. 1.5 بلین مفت مل گیا, نہیں ملا, دوست ملتے, چلے چھوڑے اس کہانی کو, آ گیا دیٹس اٹ. مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو پیسے ابھی آج پھر 550 ملین کی کمی ہوئی ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں. تو جو ہمارے پاس یہ لوگ ہیں ہم انہیں ٹیکس ایمنیسٹی دے رہے ہیں اور ان کو ایس آر اوز کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. پھر ہم یہاں یہ بھی سٹوری کر چکے ہیں کہ ایف بی آر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ کون کون سے لوگوں کو اور کون کون سے بزنس ہاؤسز کو چھوٹ ملی ہے. ہم ان کا نام بتانے کے روادار نہیں ہیں. قاضی صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس پہ. قاضی صاحب یہ کیسے نام بتائیں گے اور کیوں بتائیں گے کہ جب پتہ یہ چلے گا کہ وہی لوگ ہیں جو جن کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا اپنا میل ملاپ ہے, ملنا جلنا ہے, گپ شپ ہے, یاری دوستی ہے, بزنس پارٹنرز ہیں, انہوں کو فیور دی گئے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو, مجھے, یا کچھ اور کسی ریڑھی والے کو, میرے طرح کے کسی ٹانگے والے کو آپ کا خیال ہے فیور دی کہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں 350 روپے سے زیادہ کی جو آپ بات کرتے ہیں انہوں نے, اور یہ سوال قومی اسمبلی میں بھی آیا ہوا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اس طرح ٹیکس کے ایگزمپشن دیے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بڑا سمجھداری سے صرف فگر دے دیا, نام بتانے کو وہ تیار نہیں ہے. اور بھائی میرے, یہ آپ کا پاکستان جو ہے ہمارا, یہ پورا
जमहूरियत में डिक्टेटरशिप में ये फर्क होता है। जमहूरियत में आप लोगों को क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लोगों को ये राइट है कि उनके टैक्सेस पे जो भी हुकूमत चल रही है, आप लोग चल रहे हैं, आप हमें बताएं कि कहाँ का पैसा किधर जा रहा है, किसको गलत आप या दुरुस्त फेवर दे रहे हैं। इसहाक डार साहब ने आजकल वहां पे कौमी असेंबली में बिल्कुल बैन कर दिया, हर सवाल का उलट जवाब दे रहे हैं। किसी दिन मैं ये पूरा पलंदा ले आऊंगा आपके पास कि ये सवाल पूछा गया, सवाल गंदम जवाब चना, ये किसी दिन मैं आपके सामने ले आऊंगा पूरे का पूरा ये पलंदा उठा के। ये कौमी असेंबली का रिकॉर्ड है, ये मेरा नहीं है, कोई मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना कोई मैं इसका क्रेडिट लूंगा जी मैं बहुत बड़ी वहां पे चीज लेके आ रहा हूं। सवाल कुछ पूछा जाता है काई साहब, जवाब कुछ और आता है और उस जवाब को मुकर जाते हैं उसमें। मसलन एक सवाल है कौमी असेंबली में सर काई साहब, एक मेंबर ने पूछा कि ये बताया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में कितने डॉलर्स मार्केट से खरीदे हैं। जवाब सुने उनका, ये इसहाक डार साहब को रिटर्न है, अगर इजाजत आप देंगे तो परसों मैं दिखा दूंगा वो पूरा का पूरा रिटर्न जवाब आया है कि हम डॉलर कैसे खरीदते हैं। सवाल गौर करें, सवाल था कि आपने कितने डॉलर्स खरीदे हैं, कितनी पेमेंट्स की हैं और कितने टोटल आपने पैसे लगाए हैं। जवाब में उन्होंने वो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, लिख के भेज दिया है कि जनाब हम डॉलर ऐसे ऐसे खरीदते हैं। ये नहीं बताया कि हमने कितने डॉलर खरीदे हैं, उसके अगेंस्ट स्टेट बैंक ने कितने मनी चेंजर्स को उन्होंने पेमेंट्स की हैं, हमारे खजाने में से कितने पैसे गए हैं, वहां से कितना है, किस रेट पे खरीदा गया है, आपने कम रेट पे खरीदा है, मार्केट रेट पे खरीदा है, बैंक रेट पे खरीदा है, किस पे खरीदा है। मार्केट से खरीदा है तो महंगा खरीदा होगा। ये इस तरह के कई सवाल आते हैं जो इसहाक डार साहब करते रहते हैं, सवाल कुछ जवाब कुछ। आपने कुछ और बात पूछी है, वो कुछ और जवाब देंगे। ये सवाल पूछा जा चुका है क्या सब जो आप बता रहे हैं कि नाम दें, हमें नाम नहीं देंगे क्योंकि वो एफबीआर ने रिपोर्ट बना दी है। अपने लोग एफबीआर के कुछ अफसरान ने रिपोर्ट तैयार की हुई है कि जिसमें उन्होंने, मैंने स्टोरी देखी थी कि वो सिर्फ उन्होंने बिल्कुल नाम है मगर वो नाम रोक दिए गए, नहीं लाते। एक कॉलर है सर साहब, आपको याद होगा, सॉरी मैं जी छोटी सी बात, आपको याद होगा कि नैब को इस्तेमाल किया गया था कि फैसलाबाद और दूसरे इलाकों से बिजली जो आपकी वो हो रही है, बिजली के बिल हमें रिकवर करा के दें। नैब ने 4 रुपया रिकवर कराया, दूसरे दिन उनके वजीर ने कहा खबरदार कि अगर आपने किसी ने जाके फैसलाबाद या मुल्तान या किसी दूसरे इलाके में जाके बिल्स आपने, ये इसी तरह एफबीआर भी बड़ी सियानी है काजी साहब, ये जानबूझ कर लिस्टें बना लेते हैं, फिर ऊपर से फोन जाते चुप करके। भाई आप अगर आप इस मुल्क के मुहिब्बुल वतन है, जैसे और बहुत सारी चीजें लीक होती है, मीडिया को लीक करें कि ये 400 बंदा है जिसको ये हमने 350 रुपए के हमने वो टैक्स उसको एग्जम्पशन दिए, बताएं लीक करें। पहले भी तो लीक करते हैं, अपनी मर्जी की चीजों में बड़ी लीक कर देते हैं, ऐसी चीजें में लीक करें थोड़ी सी लोगों को और पब्लिक मीडिया कैसे करें। क्लास साहब एक कॉलर है गुजरावाला से, मोहम्मद अफजल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बात अभी टीटीपी के हवाले से हो रही थी, तो सर ये बताइएगा रऊफ क्लासरा साहब कि काफी अरसे पहले से जो है वो हमारा मीडिया इस पे इतना शोर कर रहा है और बता रहा है कि टीटीपी के अंदर एक जो है वो लश्कर जंगवी एक विंग है, तो वो बड़े अरसे से ये मीडिया भी कह रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून का मिलिटेंट विंग है और इसको लीड कौन कर रहा है और उसके रवाबत किसके साथ हैं, वो है हमारे राना सनाउल्लाह साहब। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बड़ा, उसने भी कैटेगरी कह दिया हुआ है कि सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग है। पिछले दिनों एडिशनल आईजी जो है वो शाहिद हयात साहब वो भी इस पे एम्फेसाइज करके बता चुके हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि पिक एंड चूज के साथ आप क्या चाहते क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल जी। देखिए ये तो आपने जो ठीक है आपने इल्जाम लगाया, अखबारों में भी आया होगा, मगर इसका कोई वेरीफाइड, वो शायद आजाद साहब ने जो बात की थी वो कराची की बात की थी, लाहौर की बात नहीं की थी। अब नहीं मुझे पता इनका कोई नरम गोशा हो, ये भी कहा जाता है, मगर इसके बारे में कोई वेरीफाइएबल एक सबूत होना चाहिए, तो फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। एक आपको कायद साहब आपको याद होगा कि कल एक कॉलर साहब ने हमें बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे नाम उनका भूल गया बदकिस्मती से, जिन्होंने गार्जियन का हवाला दिया था बकायदा। उसमें कहा गया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू दिया था जिसमें बताया गया था 150 उन्होंने का पॉइंट्स मौजूद हैं पंजाब में लश्कर जंगवी के दीगर के, जिसमें मैंने कल कमेंट किया था कि अगर आपको पता है कि 150 अगर 150 पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, या तो फिर आप साथी हैं या फिर आप नायल हैं, दो में से एक चीज तो है। सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा काजी साहब थोड़ा सा वक्त में है बचा, मैं आपके साथ जरा, हमारे हमसाए में इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारी जो लिबरल क्लास है और जो सिविल या सोशल सोसाइटी है, हमेशा ही हम हाथ बांध के खड़े हैं उनके सामने कि देखिए आपके हमसाए में कितना अच्छा हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। तो हजूर ये मैंने उनके कुछ अपने फिगर्स निकाले हैं। उनका एक इदारा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये 2 साल या एक पिछले इलेक्शन की कहानी है जिसमें उन्होंने जो 18,750
करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी थी उसको ट्रेस किया और पकड़ा, और जो ज्यादातर इलेक्शनों में इस्तेमाल की जा रही थी। और मैं हैरान हुआ ये फिगर्स देख के कि एक और फिगर देखिए, तमिलनाडु में 2009 के इलेक्शन में उनके एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, वो कहते हैं 33.6% वोटर्स को तमिलनाडु में खरीदने की जो है वो पेशकश हुई और कुछ बिके भी। इसी तरह 4.4% जो है वो वेस्ट बंगाल में है, 13.4% केरला में है। तो ये एक इसको और आप अभी हमने स्टोरी की 320 अरब रुपए की हमने छूट दे दी बिजनेस हाउसेस को। जब से हम ये देख रहे हैं कि सियासत और नजरिए का आपस में डिपार्चर हुआ है, तो हमें ये लगता है कि ये जो और फिर उसमें सरमाए का खेल बन के जब से ये रह गया। और अगर इसको उठा के हम अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चले जाएं, तो मैं अगले दिन एक स्टोरी देख रहा था क्लासरा साहब कि जितनी वो डोनेशन देते हैं इस वक्त अमेरिका बहादुर में जो डोनेशन दी जाती है इलेक्शन के लिए, उसका 63% और कंपनियां देती हैं, बाकी अवाम देते हैं जो 20-20, 15-15 या $1,000 देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि असेंबलियों में चाहे हम हो, चाहे ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, चाहे वहां अमेरिका बहादुर में चले जाएं, तो आम आदमी जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स से निकल गया है उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शंस को नजरियात, रैलीज, करिश्मा या पॉपुलर लीडर लीड नहीं करते, बल्कि उनके पीछे अब इंडिया में नरेंद्र मोदी जो हैं उनको जो है सारी जो कंपनीज हैं उनको वो ट्रिप कर रही हैं। केजरीवाल आया तो उसको पकड़ने की कोशिश की, कुछ बिजनेस हाउसेस उसके साथ शामिल हो गए। तो जब तक हम इस सरमाए की जकड़ से सियासत को आजाद करके नीचे नहीं ले जाते, मेरे ख्याल में यही बहस रहेगी हमारी। क्या साहब कुछ कहेंगे? क्लोजिंग का वक्त हो गया। नहीं, काई साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से मेरा ख्याल सम अप कर दिया है। मैंने वो की तो बात फिर लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल प्रोग्राम थोड़ा वक्त तो है हमारे पास, कुछ चंद सेकंड्स हैं। हाँ, काई साहब ने एक जो अच्छा इसमें मुझे काई साहब थोड़ी सी एक इससे कंसोलेशन मिली आपकी स्टोरी से कि अगर हमारे यहाँ क्रिमिनल एलिमेंट मौजूद हैं सियासत में, तो वो आपने जो मैं आपके हेडर्स पढ़ रहा हूँ तो 10% क्रिमिनल इंडिया में ही मौजूद हैं। अगर वहां पे 65 साल उनके अनस्टॉपेबल डेमोक्रेसी में से क्रिमिनल एलिमेंट्स खत्म नहीं हो सके तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारी डेमोक्रेसी शुरू नहीं हुई, अभी तो हमने शुरुआत करनी है। अगर 65 साल बाद वो लोग अपने क्रिमिनल नहीं खत्म कर सके सियासत में से, हमारा तो शुरू हुआ है, अभी होना है। अभी तो वही लोग बैठे हुए हैं जो पिछली उसमें डिक्टेटरशिप में थे। तो बड़ा काई साहब आपकी खबर सुनकर मेरा दिल जरा आज ये तसल्ली हो गई कि ये काम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये इधर उधर हमारे हमसायों में क्रिमिनल मौजूद है। बहुत शुक्रिया क्लासेस आप काई साहब, आपका नाज़िर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।